السلام علیکم دوستو، آج ہم کچھ ملی جلی باتیں کریں گے. کاکٹیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سیاسی کاکٹیل. مقامی کچھ ایشوز ہیں، کچھ غیر مقامی ایشوز ہیں جو، اور سر فہرست مسئلہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جاری الیکشنیں 2-3 دن کے بعد وہاں پہ ووٹ پڑنے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، قومی بجٹ. اب 10 جون کو ہوگا. یہ کیوں ہوا ہے اور گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک بار پھر افتخار شیرازی صاحب کو دعوت دی ہے. ویلکم جناب. تھینک یو امتیاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ انوائٹ. جی، تو یہ بتائیے کہ آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے گلگت بلتستان میں جو کچھ ماشاءاللہ کوئی نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلا ریکارڈ تو میرے خیال میں جو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ اگرچہ سیاسی جماعتیں، دیگر سیاسی جماعتوں کو، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو تو کمپین کی بڑی کھلی اجازت تھی، لیکن جنید اکبر صاحب کو اور کچھ اور اسد قیصر صاحب کو تو یہاں سے جانے نہیں دیے. آپ کو یاد ہے کہ ایئرپورٹ سے جب وہ لے رہے تھے فلائٹ تو ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور صوبائی صدر جو ہیں تحریک انصاف کے KP کے، ان کو وہاں سے ضلع بدر کیا گیا. اب اس کی وجوہات ابھی تک نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے. تو یہ صورتحال ایک تو خیر الیکشن کمپین کے دنوں میں رہی. اب اتوار کے روز وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن میری جو اطلاعات ہیں، جو آپ نے کہا بھی صحیح کہ بجٹ کا ذکر بھی آپ نے ابتدائی میں کیا کہ جو پہلے 5 جون کو پیش ہونا تھا، بٹ آل آف اے سڈن بتایا گیا کہ اب یہ 10 جون کو ہونے جا رہا ہے. تو وہ کتنا پبلک ان فرینڈلی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ شاید حکومت وقت کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ 5 جون کو بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہمیں، نیگیٹو امپیکٹ ہمیں GB کے الیکشن میں بھی دیکھنے کو ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک ہم بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہیں، بڑے اچھے وعدے دلاسے دے رہے ہیں، تو لوگ ان پہ شاید ہمیں ووٹ دے دیں. لیکن اگر بجٹ ہی ہم نے اناؤنس کر دیا تو اس کے بعد تو یقینی طور پہ ہمیں وہاں سے کوئی ایک ووٹ بھی ملنے والا نہیں ہے. تو جو میری اطلاعات ہیں کہ اسی الیکشن کو لے کے بجٹ کی تاریخ کے اندر بھی بدلاؤ لایا گیا ہے. اچھا، تو یہ تو آپ جو منفی اثرات کی بات کریں، ممکنہ منفی اثرات گلگت بلتستان میں اگر یہ بجٹ پیش ہو جاتا، لیکن وہاں تو فضا پہلے ہی، خاص طور پہ جو اپوزیشن جماعت ہے PTI، اس کے حق میں تو پہلے ہی وہ منفی ہے. تو مزید اس میں کیا منفی ہو سکتا ہے؟ بس میرے خیال میں پھر بھی پبلک اینگر تو اور زیادہ میرے خیال میں بڑھتی. شاید ان کو ڈر یہ تھا کہ شاید جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت لو چلا جاتا، لوگ ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہ آتے، تو پھر اس صورت میں آپ کیسے چیزوں کو مینیج کرتے نا. تو میرے خیال میں ڈر ان کو یہی تھا کہ پبلک کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بائیکاٹ کرنے چلی جاتی، کیونکہ ادروائز بھی وہاں پہ بڑے ایشوز چل رہے ہیں جن کو لے کے وہاں کے عوام کچھ وفاق سے زیادہ خوش نہیں ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ ایک نیگیٹو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس جلتی پہ تیل کا کام کرتی. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا. اچھا، آپ نے بلاول زرداری کی ایک تقریر سنی ہوگی جس میں جو انہوں نے کہیں پہ کی گلگت بلتستان ہی میں کسی ایک جلسے کے دوران، اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے، بس آپ فارم 45 کا بندوبست کر دیں، فارم 47 کو ہم یقینی بنا لیں گے. تو اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اتنا ان کے ذہنوں پہ یہ فارم 47 چھایا ہوا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہاں کا الیکشن بھی مینیج کیا جائے گا، اس کو انجینئرنگ ہوگی. تو یہی وجہ میرے خیال میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اس کا پہرا دیں. 2024 کے الیکشن میں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک جماعت اس فارم 45 کا پہرا نہیں دے سکی، اور پھر اس کے اندر جو فورجری ہوئی، اس کے اندر جو نمبرز کو آگے پیچھے کیا گیا، اور فارم 47 کے اندر جو جیتے ہوئے تھے وہ ہار گئے، اور ہارے ہوئے پھر جیتے ہوئے نظر آئے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا پہرا دینا پڑے گا. تو کی یہ ہے کہ فارم 45 کا پہرا دیں گے تو پھر فارم 47 کے اندر بدلاؤ ممکن نہیں ہوگا، جو میں سمجھا ہوں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس کے بارے میں بلاول صاحب خود یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہی ہوا تھا کہ جس نے فارم 45 کا پہرا نہیں دیا پھر وہ جیتا ہوا بھی تھا تو الیکشن وہ ہار گیا. نہیں، لیکن اس میں آپ کو بھی معلوم ہے، کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان ہو، یہاں پہ تو الیکشن ہمیشہ مینیج ہوتے ہیں. تو جو ارباب اختیار ہوتے ہیں نتائج ان کی منشا، ان کی خواہشات کے مطابق ہی نکلتے ہیں. تو اس میں بلاول یا PTI کے لوگ اگر پہرا دے بھی دیا انہوں نے
تو اس کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو میری وہاں پہ کچھ اپنے جرنلسٹ دوستوں سے گفتگو بھی ہوئی امتیاز صاحب، تو لوگ بڑے اس وقت ناراض ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے ہر صورت میں کیا جائے. تو یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ حکومتی کوارٹرز کے اندر بھی ہمیں تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو پبلک ایسپریشنز ہے رزلٹس اس کے بالکل اگینسٹ آئیں. تو ایک پریشر ہمیں فیل ہو رہا ہے حکومتی حلقوں میں. تو یہی وجہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو آزاد کشمیر کا الیکشن ہو یا جی وے کا الیکشن ہو، الیکشن سے پہلے ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے، بلکہ جہاں پہ جب پولیٹیکل الائنمنٹ بدلتی ہے وہاں پہ لوگ جب سیاسی جماعتوں کو جوائن کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس جماعت کی وہاں پہ حکومت آنے والی ہے. بٹ اس بار پبلک پریشر اپنی جگہ پہ موجود ہے. وہ کتنا اپنا رول پلے کرتا ہے یہ تو مجھے خیال میں ہمیں 7 جون کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن خوف اور ڈر موجود ہے کہ شاید اگر اس نے اپنا پارٹ پلے کیا تو پھر پبلک مینڈیٹ جو جس پارٹی کو مل رہا ہے اسے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بٹ جو بلاول صاحب کی ایک اور بات آپ نے کی ہے نا، میں حیران ہوں کہ دونوں جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں مرکز میں بیٹھی ہیں، شریک اقتدار ہیں، دونوں جماعت ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. وہاں پہ دیکھیں وہ عابد شیر علی سے لے کے احسن اقبال تک اور باقی جتنے نون لیگ کے مائدین گئے ہیں ان کے تیروں کے نشانے سارے بلاول صاحب کی جانب ہیں. اور بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 میگا واٹ کا اگر آپ نے پاور پلانٹ لگانا ہے اور آپ کے دائیں ہاتھ کا کام ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے کہ ابھی تک کیا کیوں نہیں ہے. اور ساتھ میں ان کا یہ فرمانا غزر میں یا چلاس میں اس دن وہ تقریر کر رہے تھے کہ مجھے اپنا وزیر اعلیٰ یہاں پہ چاہیے، اگر میرا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا تو جو ترامیم یا جو قوانین آپ کی فیور میں بن گئے ہیں مرکز میں بیٹھے حکومت ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دے گی. تب اندازہ لگائیں کہ کیسا پرائم منسٹر کے نیچے وہ بیٹھے ہیں، وہ اس سے وہ غیر جمہوری پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا یہاں پہ وزیر اعلیٰ نہ آیا تو نون لیگ یہاں پہ عوام کے مفاد میں قوانین پہ عمل درآمد نہیں کرنے دے گی. تو آپ کا اشارہ تو مجوزہ 28ویں ترمیم کی طرف ہے کہ وہ تو خیر اپنی جگہ پہ بٹ وہ خود وہاں کے عوام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اقتدار اور وسائل آپ کے ہاتھ میں تب تک نہیں آئیں گے جب تک یہاں پہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اب وہ تو سنا رہے ہیں نا کسی کو، ہاں ڈیفینیٹلی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کسی کو سنا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا وزیر اعلیٰ چاہیے ورنہ ہم نے آپ کے ساتھ قانون سازی، جو اب تو خیر قانون سازی بھی نام کی رہ گئی ہے، وہ جو نام نہاد قانون سازی اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یعنی اس کیمپین کو پیپلز پارٹی نے استعمال کیا ہے بھرپور میسیجنگ کے لیے، پیغام رسانی کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت ہوں گے جب یہاں پہ ہم الیکشن جیتیں گے. تو آپ کو کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ساتھ میں ایک میسیج جو یہ بھی ہے جو آپ مرکز کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ آگے چل کے اگر آپ 28ویں ترمیم میں اپنے حسب منشا کو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی اس کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. تو یہ میسیج بھی تھا وہاں پہ. اچھا، اس کا تو پھر یہ مطلب ہوگا اگر زبردستی کا ایک وزیر اعلیٰ لے آیا جاتا ہے وہاں پہ اور وہ جماعت جس کے لیے انتخابی نشان بھی نہیں ہے، وہی جو کچھ فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوا، تو اس جماعت کے جو چاہنے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، وہ پھر کیا کریں گے؟ وہاں پہ گلگت بلتستان میں تو پہلے ہی صورتحال کشیدہ بھی ہے، بڑی حساس نوعیت کی بھی ہے. تو اگر انتخابی عمل میں اس طرح بڑی دھاندلی ہوتی ہے کھلم کھلا، تو وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ممکنہ اس کا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر وہاں عوامی مینڈیٹ کو بالکل نگیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے نظر انداز کیا جانا، گویا کہ اس کی پالیسی پائی جاتی ہے مرکز میں، تو مجھے لگتا ہے بڑی خطرناک ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگرچہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کو لے کے وہاں پہ تھوڑے بہت جو پبلک اپرائزنگ کچھ مظاہرے ہوئے ان کو بڑے بھونڈے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا ایک طرح سے ان کو، اور اس کو لے کے بھی لوگوں میں بڑا غصہ ہے. اب ایک جماعت کو آپ وہاں پہ پولیٹیکل کمپین نہیں کرنے دے پا رہے، ان کے کینڈیڈیٹس کو گویا کہ غیر ضروری اعتراضات لگا کے ان کے سینئر لیڈرشپ تھی ان کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا. تو میرے خیال میں اس کے بعد اگر ان کے لیے آپ لیول پلینگ فیلڈ بھی باقی نہیں چھوڑتے، تو اگر ایسا کوئی الیکشن ہوتا ہے امتیاز صاحب، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم خدا نخواستہ وہاں پہ ایک آن ریسٹ کی فضا دیکھیں گے. لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو صرف آٹے کی قیمتیں بڑھنے پہ آپ کو یاد ہے سردیوں کو دسمبر کے دنوں میں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے تھے، برف کے نیچے لوگ بیٹھے رہے وہاں پہ کئی ماہ تک جب تک کہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے. تو یہاں پہ اگر آپ ان کا مینڈیٹ چرائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ عوامی ریئیکشن آئے گا وہاں پہ.
عموماً شیعہ سنی کا جو اس کے نام پہ فساد ہوتا رہا ہے، بلکہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں کچھ آپریشنز بھی ہوئے ہیں جو مبینہ شرپسند ہیں ان کے خلاف. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے جگہ کو دشمن وہ قوتیں جو کہ پاکستان کے اندر استحکام نہیں چاہتی، وہ پھر ایک فالٹ لائن کے طور پہ اس کو استعمال کر کے مزید اس کو ہوا دے سکتی ہیں اگر انتخابی نتائج پہ شک ہو جائے تو؟ بالکل، میرے خیال میں ایک اور نئی فالٹ لائن کو آپ گویا کہ خود پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جن کے ساتھ آپ نے کچھ کمٹمنٹس کی، ان کمٹمنٹس کو ابھی تک پورا نہیں کیا جا رہا. تو میرے خیال میں لوگوں کو جب تک آپ سنیں گے نہیں اور ان کی لاجیکل ڈیمانڈس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کسی اور کو بلیم کریں، فوراً کسی پلیئر کو بلیم کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ درست بات ہوگی. تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہاں پہ بھی اگر آپ نے عوامی رائے کو نظر انداز کیا، اس کو رد کیا، یا ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ایڈریس نہ کیا، یا لا اینڈ آرڈر کے نام پہ اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے نام پہ آپ نے لوگوں کو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، لوگوں کو بے جا آپ سے جا میں رکھا گیا، ان کو مسنگ کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات تو ہمیشہ ہم نے دیکھے ہیں، وہ بلوچستان ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے ہیں. امتیاز صاحب، تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی پالیسی اگر ایسی ہے تو بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. چلے جناب، دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ خطرناک پالیسی ہماری حکمران جماعتیں، حکمران طبقہ اختیار نہیں کرے گا، اور اس انداز میں یہ انتخابات ہوں کہ جس سے شکوک و شبہات کی بجائے کوئی اعتماد کی فضا بحال ہو. فی الحال تک جو آثار ہیں وہ لگتا نہیں ہے ایسے. جو دھونس دھاندلی زبردستی کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اپوزیشن پی ٹی آئی جماعت، اس کے کارکنوں، اس کے لیڈروں کے ساتھ، اس سے آثار کچھ اچھے نہیں ہیں، حوصلہ افزا نہیں ہیں. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ تمام عمل جو ہے بخوبی اور امن و امان کے ساتھ طے پا جائے. بہت بہت شکریہ.